باعث کی میرفت عزب و حب کرسی. یہ ہے اصل ایشو جس پر میں آج آڈینس کو روکنا چاہ رہا ہوں. ذرا غور کیجئے آپ کہ ہمیشہ یہ رسم ہے ہمارے کہ نام رکھواتے ہیں بڑے سے. گھر میں چھوٹے سے کوئی نام نہیں رکھواتا. کہتے ہیں کہ اگر نانا زندہ ہے, دادا زندہ ہے, تو نام بڑے سے رکھوائیں. ذرا غور کیجئے, جن کے خاندان میں ظاہر اللہ کا کوئی بیٹا تو ہے نہیں, رشتوں ناتوں سے تو وہ بڑا ہے نہیں, جن کے خاندان میں نام رکھوانے کی رسم یہ ہو کہ وہ ان کا بڑا خدا ہے, وہ بندے سے نام ہی نہیں رکھوانا چاہتے, اگر وہ کافر ہیں تو پھر مسلمان کون ہے؟ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ تو بتا تیری اوپینین کیا ہے, تیری رائے کیا ہے, اس بچے کا نام میں کیا رکھوں, تیری رائے کیا ہے. یہ ہو گئے 2 شعر. اب 2 شعر اللہ کی طرف سے آئے. حضرت عباس ابن عبد المطلب جو چچا ہیں حضور کے بھی اور مولا کائنات کے بھی بھائی ہیں ابو طالب کے, اس روایت کے وہ راوی ہیں اور 30 راوی اور بھی, اور یہ سارے کے سارے تقریباً بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہم مر گئے تھے. یعنی آپ دیکھیں کتنی اتھینٹک روایت ہے. تو یہ روایت کہتی ہے کہ حضرت عباس نے کہا ہم نے سنا کہ ادھر سے آواز آئی. ذرا غور کیجئے, ادھر سے میرا بھائی بولا, ادھر سے آواز آئی کہ خصصتما بالولد الزکی, اے علی اور اے فاطمہ بنت اسد, میں نے تمہیں خاص کر دیا ہے ایسے بچے کے ساتھ جس کی نسل قیامت تک چلے گی. کوئی سمجھ رہے یہ نہیں؟ اللہ اکبر. الطاہر المنتجب الرضی, تمہارا بیٹا پاک بھی ہے, آئے تطہیر آئے گی مدینے میں, علی پاک ہے مکے میں. کوئی سمجھ رہے ہیں؟ الطاہر بیٹا تمہارا پاک ہے, الرضی یہ بیٹا تمہارا ہم پہ راضی, ہم اس پہ راضی. المنتجب یہ بیٹا تمہارا نجیب الطرفین, نجیب الطرفین اسے کہتے ہیں جس کی ماں بھی پاک ہو باپ بھی پاک ہو. اللہ اس کی ماں اور باپ کو پاک کہہ رہا ہے, مسلمان کافر کہہ رہا ہے. اللہ کی بات مانے یا مسلمان کی بات؟ طاہر المنتجب الرضی. اللہ اکبر. اب اگر تمہیں اور بڑا عجیب ہے اگلا شعر, فاسمہ من شامخ علی علی اشتق من علی. تم نے پوچھا ہے نا کہ ہم اس کا نام کیا رکھے, تو سنو ابو طالب, ہم بھی علی ہیں, یہ بھی ہے. خدا ہمدر جواب فرمود کہ اے فاطمہ بنت اسد و ابو طالب, پسری کے به دنیا آمده این پسر شما پاک, این پسر شما نجیب الطرفین, این پسر شما ذکی است, این پسر شما بر ما راضی است و شما از ما خواستید چه نام بگذاریم, ما هم نام ما اسم ما علیه, ابو طالب و فاطمه شما هم نام فرزندتون را علی بگذارید. این دلیل بر عرض کنم ایمان ابو طالب است. یعنی یہ سب سے بڑی دلیل جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. دیکھیے ابھی تک وحی تو شروع نہیں ہوئی, آپ کو معلوم ہے نا, وحی تو شروع ہوگی جب حضرت علی 10 سال کے ہوں گے, پھر 13 سال کے ہوں گے تو آفیشلی کام شروع ہوگا. آپ ایمان سے بتائیے کہ ابھی وہی شروع نہیں ہوئی جس سے اللہ بغیر فرشتے کے بول رہا ہو, اگر وہ کافر ہے تو پھر مسلمان کون ہے؟ ملاحظہ کر رہے ہیں نا, اللہ نے ڈائریکٹ بات کی ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے. اب 2-3 دلائل اور آج کی حد تک سن لیجیے اور پھر میں عرائض کا خاتمہ دوں اور اختتام پذیر کروں. یہ ذرا آپ نے انشاءاللہ اس دفعہ جیسے میں نے عرض کیا, یہ جو ہمارے برخوردار یہ ویڈیو بنا رہے ہیں, یہ زبردست اشرا ہو آپ کا, اور ہر جگہ اس سے آپ بھیجیں تاکہ دلائل کے انبار لگ جائیں انشاءاللہ اس اشرے کے اندر.
ایک چیز اور جو میں یہاں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا اسے بھی توجہ کے ساتھ سن لیجئے. یہ آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور پھر پڑھوں گا 24. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، میں تیرے رب کا فیصلہ ہے میرے حبیب کہ عبادت صرف تیرے رب کی ہو، اللہ کی، کسی اور کی عبادت نہیں. یہ تہمت ہے شیعوں پر، شیعہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. الحمدللہ شیعان علی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرتے ہیں، عبادت اللہ کی کرتے ہیں اپروول محمد و آل محمد سے. تو وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا أَن يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اے میرے حبیب، والدین پر احسان ہوگا، اور اگر تمہارے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں، رسول کو خطاب، اس دنیا سے چلے جائیں اور ایک رہ جائیں یا دونوں یہاں رہیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو جب تیرے ماں باپ آ جائیں نا میرے حبیب تیرے سامنے، تو انہیں اف نہ کہنا، انہیں جھڑکی نہ دینا. اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اگر اس سے مراد حضرت عبداللہ ہوں تو حضور تو اورفن پیدا ہوئے، پیدا ہی یتیم ہوئے، حضرت عبداللہ کا احترام کیسے کریں گے؟ توجہ کر رہے ہیں نا؟ قرآن کا حکم کیا کہہ رہا ہے؟ فلا تقل لہما، اور یہاں پر جو ضمیر پلٹ رہی ہے وہ ڈوئل کی ہے، تسنیہ کی. فلا تقل لہما، ان دونوں ماں باپ کو، اگر یہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، ان دونوں ماں باپ کو اف نہ کہنا اور ان دونوں کو جھڑکی نہ دینا. جھڑکنا نہیں میرے حبیب، دونوں کو، ایک کو نہیں. ذرا غور فرمائیے، اگر اس سے کہا جائے کہ شاید مراد آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا ہوں، مادر گرامی ہے حضور، یا حضرت عبد المطلب جو دادا ہے علیہ السلام جنہوں نے پالا ہے، تو دیکھیے مادر گرامی چلی گئی 6 سال کی عمر میں، دادا جا رہے ہیں 11 سال کی عمر میں. ذرا غور کیجیے، آگے جو الفاظ ہیں، جملے ہیں، وہ بڑے عجیب ہیں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اے میرے حبیب اگر یہ دونوں تیرے سامنے آ جائیں نا کبھی، تو ان کے سامنے ادب سے کندھے جھکا دے. ذرا غور کیجیے، جیسے آپ کیا رواج ہے، یہ سندھ وغیرہ میں بھی رواج ہے، ایران میں بھی بڑا رواج ہے، جب یہ لوگ اہل ایران جب ملتے ہیں تو سینے پہ اپنا ہاتھ رکھیں گے اور اپنے سر کو جھکا دیں، مخلص سے شماستہ. ان کا ایک اخلاص کا ذریعہ آپ کے یہاں بھی ہے، حیدرآباد دکن وغیرہ میں میں نے دیکھا ہے، اہل پنجاب بھی، لکھنؤ وغیرہ میں بھی میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ ایک احترام کا طریقہ ہے، سر کو جھکا دینا، کندھوں کو جھکا دینا. تو پھر کہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، میرے حبیب ان سے جب بھی بات کرنا دھیمے لہجے میں بات کرنا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان سے ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیے کہ بار الہ ان دونوں پہ ایسے رحم کر جس طرح انہوں نے میری بچپن میں تربیت کی. اب ذرا انہی 2 آیتوں پہ آج غور کر لیں، نتیجہ دے کے اجازت لوں آپ سے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور نے اف نہیں کہنی ان 2 کو. اس سے مراد نہ ماں ہو سکتی ہے، وہ چلی گئی، ابھی صغیر ہے، صغیر ہوتا ہے بچہ 14 سال تک، ماں چلی گئی صغیر ہے، دادا چلے گئے صغیر ہے. اب وہ 2 ماں باپ بتائیے پالنے والے کہ جو 12 13 14 سال میں جب صغیر تھے تو ان کے لیے دعا کا بھی حکم ہے، ان کے لیے لہجہ نرم رکھنے کا بھی حکم ہے، ان کے سامنے کندھے جھکانے کا بھی حکم ہے، ان کے سامنے اف نہ کرنے کا بھی حکم ہے، ان کے سامنے جھڑکی نہ دینے کا بھی حکم ہے. اب ان جاہل ملاؤں کو کون سمجھائے کہ حضور ابو طالب کو اف نہیں کہہ سکتے؟ آپ ان کے ایمان کے انویسٹیگیشن کے باب کھول رہے ہیں. حضور ان کے سامنے لہجہ اونچا نہیں کر سکتے. ذرا غور کریں، میں یوں کہوں محشر پاپا تھا اور سارے لوگ وہاں کھڑے تھے محشر میں، اور وہاں پر